بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میرا مطلب میں خوش آمدید۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے جوؤں کے علاج کے بارے میں۔ اگر آپ یا آپ کے بچے یا اگر آپ لیڈیز ہیں اور آپ جوؤں جیسی خطرناک صورتحال سے نبرد آزما ہیں جو کہ یقیناً یہ بہت جلدی جان نہیں چھوڑتی اور بعض دفعہ یہ بچپن سے ہی اگر ہمارے سر میں پڑ جائیں اور ہم اس کی اچھے طریقے سے لک آفٹر نہ کر سکیں تو ان کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سر میں، جس کو جم جوئیں بھی کہتے ہیں، یعنی بچپن سے سر میں پیدا ہونے والی جوئیں جو ہمارے ساتھ زندگی کا حصہ بن کے ہمارے ساتھ زندگی گزارتے جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو تب بھی ایسی لیڈیز تب بھی وہ جوئیں ہمارے سر سے ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین حیات الحیوان عربی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کے رائٹر علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ جوئیں جہاں رہتی ہیں وہیں کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ سیاہ بالوں کی جوئیں سیاہ ہوتی ہیں، سفید بالوں کی جوئیں سفید ہو جاتی ہیں اور سرخ بالوں کی جوئیں سرخ رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جوؤں کو پڑنے کا سبب جو ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم اپنی صفائی اور ستھرائی پر جب زیادہ توجہ نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں جوئیں ہمارے سر میں داخل ہو جاتی ہیں اور جو ہمیں بہت عرصہ تک متاثر کرتی رہتی ہیں، اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں بڑھتی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مادہ جوؤں 30 انڈے روز دیتی ہے، جوؤں کے انڈے جن کو لیکھیں کہا جاتا ہے، یہ لیکھیں 30 عدد روز پیدا ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں بہت جلدی گروتھ کر کے ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ ان کے نقصانات کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت باعث شرم ہوتی ہیں، بعض دفعہ شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر بچوں کے سر میں ہوں تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جب ہم ان کو تیزی کے ساتھ ختم کرنے کے لیے ایسا تنگ ہو کہ ایسی کوئی زہر ٹائپ چیز یا ایسی تیز ترین اثر رکھنے والی چیز اپنے سر میں ڈال لیتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں ہماری نفیس سر کی جلد کو بھی متاثر کرتی ہے اور اس کے نقصانات سے ہم دوچار ہوتے ہیں، اور ہم اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش میں اپنا کئی دفعہ نقصان بھی کروا بیٹھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا اچھی طرح سے لک آفٹر کریں اس حوالے سے، اور جب وہ سکول میں یا کسی اور ملنے جلنے والے بچوں سے جب ان کے سر میں جوئیں منتقل ہوتی ہیں تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سر میں اس کی لک آفٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی ایسی اینٹی لائس چیز اپلائی ضرور کریں وقتاً فوقتاً جس سے اس طرح کے مسائل سے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے ایسی وہ آسان اینٹی لائس گارنٹی شدہ علاج جن کو اختیار کر کے آپ اس طرح کی صورتحال سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جوؤں سے نجات کے لیے یقیناً جہاں بہت زیادہ ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، بازار میں جو اینٹی لائس مشینیں بھی دستیاب ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اینٹی لائس مشینوں کا فنکشن یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک کنٹینر ہوتا ہے اور باریک کنگھی سے وہ جوؤں اور لیکھوں کو اکٹھا کر کے اس کنٹینر میں جمع کر دیتی ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ان کی اتنی تیزی کے ساتھ گروتھ ہونا یہی وجہ ہے کہ جب یہ تیزی کے ساتھ گروتھ کرتی ہیں تو ہم اس کو اتنی جلدی ان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے اور ان کا اتنی جلدی تدارک بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے ایسے وہ اینٹی لائس طریقے جن کو اپنا کے آپ گارنٹی شدہ جوؤں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو یا اگر آپ لیڈیز ہیں اور آپ کو جم جوئیں ہیں
تو وہ بھی آپ یہ استعمال کر کے یہ طریقے آپ ان سے یقینی طور پر جان چھڑا سکتے ہیں۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ آپ نیم کے تازہ پتے لیں، ان کو پانی میں بوائل کر لیں اور اس سے سر کو واش کریں۔ یہ قدرتی طور پر بے ضرر طریقہ ہے، یہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس کو مسلسل استعمال کر کے ہم اپنے سر کی صفائی کے ساتھ ساتھ جوؤں سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 2 طریقہ، آپ کڑوا تیل لے لیں جس کو تارا میرا کا تیل کہا جاتا ہے، اس میں سرکہ مکس کریں، سرکے اس طریقے سے اس کو مکس کریں کہ وہ کافی دیر 2-3 گھنٹے یا آدھے گھنٹے اس کو ہلاتے رہیں، اس کو پھینٹتے رہیں، مکس کرتے کرتے اتنا مکس کریں کہ وہ ایک لیپ سا بن جائے۔ وہ لیپ آپ اپنے سر پہ اپلائی کریں، اور سر پہ اپلائی کرنے کے بعد جو ہے اس کو 2-3 گھنٹے چھوڑ دیں۔ جب وہ 2-3 گھنٹے سر میں لگا رہے اس کے بعد آپ سر کو واش کر لیں۔ نمبر 3 طریقہ یہ ہے کہ آپ سرسوں کا آئل لے لیں، سرسوں کے آئل میں ڈیٹول مکس کریں، ڈیٹول مکس کرنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح اتنا مکس کریں کہ وہ دونوں چیزیں آپس میں خوب جذب ہو جائیں، اور اس کو آپ سر پہ اپلائی کریں، اور سر پہ اپلائی کرنے کے بعد 2-3 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں، لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ سر کو اچھی طریقے سے واش کر لیں۔ اس کے علاوہ یقیناً جوؤں سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں صفائی کو بہرحال ہر صورت مد نظر رکھنا چاہیے، اور بھی اس کے جو حفظ ما تقدم ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، جس میں خاص طور پہ ہمارے کپڑے، بستر، اگر کوئی فرد گھر میں جوؤں سے متاثر ہے یا کوئی بچہ سکول سے آتے ہوئے اپنے سر میں جوئیں لے آیا ہے تو اس کو اسی وقت اس کا تدارک کر کے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بستروں کو دھوپ میں رکھیں بہت زیادہ، ان کو اگر کپڑے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے واش کر کے اچھے طریقے سے دھوپ بھی لگوائیں، ان کو اچھے طریقے سے استری کریں۔ ان سب طریقوں کو اختیار کر کے آپ جوؤں سے اچھے طریقے سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپشنل کے طور پہ جب آپ یہ سارے طریقے یقیناً بہت اچھے اور کارگر ثابت ہوتے ہیں، اور ان سے جوؤں سے نجات کے لیے یہ طریقے آپ ضرور اپنائیں، اور کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ ایک دم ان کو جلدی سے ہم جو ہے ختم کریں۔ یہ ایک دم اور جلدی سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ ڈیلی بیسس پہ آپ اپنی سر کی، اپنے بالوں کی کیئر کر کے ان سے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپشنل کے طور پہ ایک انگریزی ٹریٹمنٹ سسٹم سے ایک ہم نے میڈیسن سلیکٹ کی ہے، جس کی ہم پکچر آپ سے شیئر کر دیں گے۔ اس کو استعمال کر کے بھی آپ ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کا مشورہ ضرور لیں، اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی اس کا استعمال کریں۔ جی ناظرین، یہ آپ ملاحظہ کریں، یہ ہے آئر میٹ ٹیبلٹ ہیں۔ یہ جوؤں کے خاتمے کے لیے انگریزی طریقہ علاج کے مطابق اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جوؤں کے علاج میں ایک چیز بالکل ذہن نشین رکھیں کہ اگر اس سے ابتدا میں ہی آپ نپٹ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے سر کو دوسرے تیسرے دن معائنہ کرتے رہیں۔ اگر آپ بڑے بھی کوئی اس طرح سے متاثر ہوتے ہیں تو سر میں کوئی ایسی انجان چیز جب آتی ہے تو وہ ہمیں بہت زیادہ انڈیکیٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ٹینشن کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنا موجودگی کا احساس ہمیں دلاتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے قطعاً غفلت نہ کریں اور اس کا نوٹس لیں اور اس کو باہر نکال لیں۔ تو یہ ٹیبلٹ ہے، اس کا آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں، اس طریقے سے یہ ٹیبلٹ ہیں، یہ میڈیکل سٹور سے عام دستیاب ہیں، تو یہ آپ استعمال کریں، ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور استعمال کریں۔ تو یہ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ بچوں کو 1 گولی، بڑوں کو 2 گولی، اگر بچے 10 سال سے کم عمر کے ہیں تو ان کو آدھی گولی کھلائیں، لیکن بہتر اور سیف طریقہ اس کے استعمال کا یہی ہوگا کہ آپ ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ اس کا استعمال کریں۔
یقیناً یہ جہاں پہ فائدہ مند ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی یقیناً ہوں گے، اور اس سے بچنے کے ذریعہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے ناظرین کہ آپ پہلے بتائے ہوئے جو سادہ، عام اور بے ضرر طریقے ہیں اور وہ گارنٹی شدہ ہیں، وہ آپ استعمال کریں اور اپنے اس مسئلے کا حل کریں۔ تو السلام علیکم ناظرین۔